آئے پوری دنیا کے مسلمانوں سنو، اس میں سب شامل ہیں۔ آئے MBBS کرنے والوں سنو، آئے بایو پڑھنے والوں سنو، آئے انجینئروں سنو، کیمسٹ اور فزکس پڑھنے والوں سنو، بڑے سے بڑے عہدے پر رہنے والوں سنو، یہ تعلیم جو تم نے پڑھی ہے کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھ، یہ غلط نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ ایک عیسائی نے جو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، غور کیجئے، اس نے قرآن کو پڑھا، تو قرآن کو پڑھنے کے بعد اس نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، اسلام، بائبل اور قرآن، اسلام سائنس، اسلام بائبل اور قرآن سائنس کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں اس نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، اور اس نے قرآن کریم کو اپنے سائنٹیفک تجربے سے بیان کر کے یہ بتایا کہ قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے، قرآن کے اندر بایو بھی ہے، قرآن کے اندر فزکس بھی ہے، قرآن کے اندر میتھ بھی ہے، پڑھنے والا چاہیے۔ چونکہ وہ ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے قرآن کریم کے آیتوں سے سائنس کھوج کے نکالی اور اس نے پوری ایک کتاب لکھ ڈالی اتنی موٹی، اور اس کا نام رکھا اسلام، قرآن، بائبل سائنس کی روشنی میں۔ ذرا آپ غور کریں میرے بھائیوں، اس نے قرآن کو سائنس کی روشنی سے ثابت کر کے رکھ دیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کے اندر زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، کیسے آئے گا؟ اس نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ ایک دن آئے گا، قرآن جھوٹا نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ زمین کے اندر ایک لاوا سلگ رہا ہے، اور زمین، سورج کی روشنی جتنی کم ہوتی جا رہی ہے، زمین اتنا اوپر کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دن یہ سورج ہماری زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ارے سورج کو لپیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج لپیٹا جائے گا؟ نہیں، سورج کی روشنی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے سورج کی روشنی کم ہوتی جائے گی، زمین اپنے پرانیوں کو، اپنی مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی سورج کی گرمی کی ضرورت پڑے گی اتنی اوپر اڑتی چلی جائے گی۔ سورج کی گرمی جیسے جیسے کم ہوتی جائے گی، زمین آٹومیٹک اوپر کی طرف اٹھتی چلی جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ زمین و سورج کے بیچ میں صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا، 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جائے گا۔ تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل۔ اس نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ ایک دن سورج کی روشنی ختم ہوگی اور زمین اور سورج کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ قرآن کے اندر سائنس ہے۔ زمین میں لاوا پھیل جائے گا اور زمین کا وہ لاوا پھٹے گا جس سے زمین ڈگمڈول ہو جائے گی، زمین ہلے گی، اور جب زمین میں بھوکمپ آئے گا تو زمین اپنے خزانے کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ زمین میں جو کچھ بھی خزانہ ہے وہ باہر نکال دے گی، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سب باہر پڑے ہوں گے۔ قرآن کہتا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے سامان کو، اپنے اندر کے ذخیرے کو باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کو کچھ نہیں ہوا، تیرے رب کا حکم ہے، وہ تو وہی کر رہی ہے جو اس کے رب کا حکم ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، انسانوں کے نام اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اس دن وہ دیکھ لے گا کہ ہم نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔
اس سے پہلے اللہ نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے اندر بیتے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی، گزرے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی۔ زمین بولے گی اللہ میری چھاتی پر کھڑے ہو کر اس نے شراب کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے کیرم بورڈ کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے فلم ہال کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے مسجد بنائی تھی، اللہ میرے سینے پر بلڈوزر چلا کر اور کھود کھاد کر اس نے مدرسے کو تعمیر کیا تھا۔ وہ انسانوں کے اچھے برے حالات بیان کرے گی۔ پہلے زمانے میں سمجھا نہیں جاتا تھا، وہ سائنٹسٹ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، اسلام بائبل اور قرآن سائنس کی روشنی میں اس کتاب کے اندر وہ آدمی لکھتا ہے کہ زمین کا بولنا یہ محال لگتا ہے، لیکن زمین بے جان ہے، وہ کیسے بولے گی؟ اس نے کہا ریڈیو بے جان ہے، کیسے بولتا ہے؟ ٹیلی ویژن بے جان ہے، کیسے بولتا ہے؟ آپ کا آلہ کان میں لگایا اور سینے پہ لگایا، دل کی دھڑکن بولتی اور آپ آلے کے ذریعے سنتے ہیں، یہ آلہ بے جان چیز ہے، یہ کیسے بولتا ہے؟ موبائل بے جان چیز ہے، دیکھیے اس میں سے آواز نکلتی ہے اور آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ سب چیزیں بے جان ہیں، یہ بولتی ہیں، ارے لوہا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے، پلاسٹک زمینی سے تو پیدا ہوتی ہے، تانبا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے، زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو توڑ مروڑ کر موبائل یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ بنا دیا گیا۔ جب یہ چیزیں بولنے لگی ہیں تو پھر زمین کیوں نہیں بولے گی جب یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں؟ اس لیے زمین بھی انسانوں کی گواہی دے گی، اے اللہ یہ وہ ہے جس نے میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر فلاں کا قتل کیا تھا، فلاں کا مرڈر کیا تھا، فلاں کو مار دیا تھا، فلاں کی جان لے لی تھی، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا تھا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا تھا۔ موزم پور والے ہیں تو نہیں؟ ہوں تو سنیں، لکھی پور والے بھی سنیں، شیر شاہی والے بھی سنیں، بنگال والے بھی سنیں، اور ہر اس بستی کے لوگ سنیں جن کے نزدیک خون کرنا، مرڈر کرنا اور قتل کر دینا پانی کی طرح ہے، گاجر اور مولی کی طرح وہ آسان سمجھتے ہیں، وہ سب سنیں۔ میرے بھائیوں، دھرتی کے اوپر اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا ہے، ناجائز طور پر اگر اس کو مارا ہے، تو قیامت کے دن یہ شخص اس آدمی کو ڈھونڈے گا اور تلاش کر کے اس کو پکڑ کے لائے گا، یجیء براسیہ، اس کے سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر لائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، کہے گا اللہ یہ تو کیا کر رہا ہے، کس کو لایا؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، کہے گا اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے، یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے قتل کیا تھا، جس نے مجھے مارا تھا، جس نے میری بیوی کو بیوہ اور میرے بچوں کو یتیم کیا تھا، اے اللہ میں اس کو پہچان کے لے آیا ہوں، یہی وہ شخص ہے جس نے دنیا میں میرا خون بہایا تھا، میرا مرڈر کیا تھا، اے اللہ دنیا میں اس نے مجھے میرے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے دور کیا، آج اس کو بھی اس کے خاندان سے اور پورے بیوی بچوں سے اس کو دور کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ وہ مقتول اس قاتل کا سر پکڑ کے لے کے آئے گا اور اللہ کے دربار میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ ضمنی بات آ گئی تو میں نے بتا دیا۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کرو، یہ قرآن ہی تو ہے جو سائنس سے بھرا پڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ میرا موضوع اسلام اور سائنس نہیں ہے، ورنہ میں اس ٹاپک پہ اور آگے بڑھتا اور بولتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر سارے علوم موجود ہیں۔ آج ضرورت تو سارے علوم کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مدرسے میں پڑھیے اور یہاں سے نکل کر کسی مسجد میں 5,000 اور 6,000 روپے میں امامت کیجئے، نہیں، مدرسے میں آپ دین حاصل کریے، لیکن آپ سائنس بھی پڑھیے، ٹیکنالوجی بھی آپ کو آنا چاہیے، آپ کو انجینئر بھی بنیے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے مدرسوں کا معیار بہت بلند ہو چکا ہے، اب تو مدرسوں سے پڑھنے کے بعد لوگ علی گڑھ جا سکتے ہیں، جامعہ ملیہ جا سکتے ہیں، JNU جا سکتے ہیں، MBBS بھی کر سکتے ہیں، BUMS بھی کر سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں۔ تو دین کی تعلیم حاصل کرو اور دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے آپ میڈیکل لائن
میں آگے بڑھیں, ایڈوکیٹ بنے, جج بنے, IAS بنے, IPS بنے. آج ضرورت ہے آپ کو ہر فیلڈ میں آگے نکلنے کی. لیکن میرے بھائیوں, اللہ کی قدرت کو نہ بھولیں اور اللہ کی نعمتوں کو نہ بھولیں. دوسری تعلیمات سے انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے میں نے انجینئروں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے میں نے فلاسفر کو دیکھا ہے کہ اسکول کی اور کالج کی پڑھائی پڑھنے کے بعد بھی ان کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں آئی ہے. بیچ سڑک پر نالی کے کنارے کھڑے ہو کر پینٹ کی چین کھول کر جس انداز سے پیشاب کرتے ہیں, ہم اس کو کس جانور سے اس کی مثال دیں کہ لوگوں کو برا نہ لگے. میرے بھائیوں, ٹھیک ہے بغیر نام کہے ہوئے بھی سب کچھ کہا جا سکتا ہے. آپ سمجھ سکتے میں سائنس کی روشنی میں اس نے کتابیں لکھ ڈالی اور اس نے قرآن کریم کو اپنے سائنٹیفک تجربے سے بیان کر کے یہ بتایا کہ قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے, قرآن کے اندر بایو بھی ہے, قرآن کے اندر فزکس بھی ہے, قرآن کے اندر میتھ بھی ہے. پڑھنے والا چاہیے. چونکہ وہ ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے قرآن کریم کے آیتوں سے سائنس کھوج کے نکالی اور اس نے پوری ایک کتاب لکھ ڈالی اتنی موٹی, اور اس کا نام رکھا اسلام, قرآن, بائبل, سائنس کی روشنی میں. ذرا آپ غور کریں میرے بھائیوں, اس نے قرآن کو سائنس کی روشنی سے ثابت کر کے رکھ دیا. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ, اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین کے اندر زلزلہ آئے گا, بھوکمپ آئے گا, کیسے آئے گا؟ اس نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ ایک دن آئے گا. قرآن جھوٹا نہیں ہے. اس نے بتایا کہ زمین کے اندر ایک لاوا سلگ رہا ہے اور زمین, سورج کی روشنی جتنی کم ہوتی جا رہی ہے زمین اتنا اوپر کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. اس نے کہا کہ ایک دن یہ سورج ہماری زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. کیسے ہوگا؟ اذا الشمس کورت, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. ارے سورج کو لپیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج لپیٹا جائے گا؟ نہیں, سورج کی روشنی ختم ہوتی چلی جائے گی. جیسے جیسے سورج کی روشنی کم ہوتی جائے گی, زمین اپنے پرانیوں کو, اپنی مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی سورج کی گرمی کی ضرورت پڑے گی اتنی اوپر اڑتی چلی جائے گی. سورج کی گرمی جیسے جیسے کم ہوتی جائے گی زمین آٹومیٹک اوپر کی طرف اٹھتی چلی جائے گی, اور ایک دن آئے گا کہ زمین و سورج کے بیچ میں صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا, 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جائے گا. تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل. اس نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ ایک دن سورج کی روشنی ختم ہوگی اور زمین اور سورج کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا. قرآن کے اندر سائنس ہے. زمین میں لاوا پھیل جائے گا اور زمین کا وہ لاوا پھٹے گا جس سے زمین ڈگمڈول ہو جائے گی, زمین ہلے گی, اور جب زمین میں بھوکمپ آئے گا تو زمین اپنے خزانے کو نکال کر باہر پھینک دے گی. زمین میں جو کچھ بھی خزانہ ہے وہ باہر نکال دے گی. سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات سب باہر پڑے ہوں گے. قرآن کہتا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے اندر کے سامان کو, اپنے اندر کے ذخیرے کو باہر نکال دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, اس دن انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ, زمین کو کچھ نہیں ہوا, تیرے رب کا حکم ہے, وہ تو وہی کر رہی ہے جو اس کے رب کا حکم ہے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, انسانوں کے نام اعمال کھول دیے جائیں گے. اس دن وہ دیکھ لے گا کہ ہم نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی, اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے گا
اس سے پہلے اللہ نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے اندر بیتے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی، گزرے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی۔ زمین بولے گی اللہ میری چھاتی پر کھڑے ہو کر اس نے شراب کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے کیرم بورڈ کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے فلم ہال کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے مسجد بنائی تھی، اللہ میرے سینے پر بلڈوزر چلا کر اور کھود کھاد کر اس نے مدرسے کو تعمیر کیا تھا۔ وہ انسانوں کے اچھے برے حالات بیان کرے گی۔ پہلے زمانے میں سمجھا نہیں جاتا تھا۔ وہ سائنٹسٹ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، اسلام بائبل اور قرآن سائنس کی روشنی میں، اس کتاب کے اندر وہ آدمی لکھتا ہے کہ زمین کا بولنا یہ محال لگتا ہے، لیکن زمین بے جان ہے، وہ کیسے بولے گی؟ اس نے کہا ریڈیو بے جان ہے، کیسے بولتا ہے؟ ٹیلی ویژن بے جان ہے، کیسے بولتا ہے؟ آپ کا آلہ کان میں لگایا اور سینے پہ لگایا، دل کی دھڑکن بولتی اور آپ آلے کے ذریعے سنتے ہیں، یہ آلہ بے جان چیز ہے، یہ کیسے بولتا ہے؟ موبائل بے جان چیز ہے، دیکھیے اس میں سے آواز نکلتی ہے اور آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ سب چیزیں بے جان ہیں، یہ بولتی ہیں، ارے لوہا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے، پلاسٹک زمینی سے تو پیدا ہوتی ہے، تانبا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے، زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو توڑ مروڑ کر موبائل یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ بنا دیا گیا۔ جب یہ چیزیں بولنے لگی ہیں تو پھر زمین کیوں نہیں بولے گی جب یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں؟ اس لیے زمین بھی انسانوں کی گواہی دے گی، اے اللہ یہ وہ ہے جس نے میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر فلاں کا قتل کیا تھا، فلاں کا مرڈر کیا تھا، فلاں کو مار دیا تھا، فلاں کی جان لے لی تھی، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا تھا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا تھا۔ موزم پور والے ہیں تو نہیں؟ ہوں تو سنیں، لکھی پور والے بھی سنیں، شیر شاہی والے بھی سنیں، بنگال والے بھی سنیں، اور ہر اس بستی کے لوگ سنیں جن کے نزدیک خون کرنا، مرڈر کرنا اور قتل کر دینا پانی کی طرح ہے، گاجر اور مولی کی طرح وہ آسان سمجھتے ہیں، وہ سب سنیں۔ میرے بھائیوں، دھرتی کے اوپر اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا ہے، ناجائز طور پر اگر اس کو مارا ہے، تو قیامت کے دن یہ شخص اس آدمی کو ڈھونڈے گا اور تلاش کر کے اس کو پکڑ کے لائے گا، یجیء براسہ، اس کے سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر لائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، کہے گا اللہ یہ تو کیا کر رہا ہے، کس کو لایا؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، کہے گا اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے قتل کیا تھا، جس نے مجھے مارا تھا، جس نے میری بیوی کو بیوہ اور میرے بچوں کو یتیم کیا تھا، اے اللہ میں اس کو پہچان کے لے آیا ہوں، یہی وہ شخص ہے جس نے دنیا میں میرا خون بہایا تھا، میرا مرڈر کیا تھا، اے اللہ دنیا میں اس نے مجھے میرے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے دور کیا، آج اس کو بھی اس کے خاندان سے اور پورے بیوی بچوں سے اس کو دور کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ وہ مقتول اس قاتل کا سر پکڑ کے لے کے آئے گا اور اللہ کے دربار میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ ضمنی بات آ گئی تو میں نے بتا دیا۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کرو، یہ قرآن ہی تو ہے جو سائنس سے بھرا پڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ میرا موضوع اسلام اور سائنس نہیں ہے، ورنہ میں اس ٹاپک پہ اور آگے بڑھتا اور بولتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر سارے علوم موجود ہیں۔ آج ضرورت تو سارے علوم کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مدرسے میں پڑھیے اور یہاں سے نکل کر کسی مسجد میں 5,000 اور 6,000 روپے میں امامت کیجئے، نہیں، مدرسے میں آپ دین حاصل کریے، لیکن آپ سائنس بھی پڑھیے، ٹیکنالوجی بھی آپ کو آنا چاہیے، آپ کو اب انجینئر بھی بنیے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے مدرسوں کا معیار بہت بلند ہو چکا ہے، اب تو مدرسوں سے پڑھنے کے بعد لوگ علی گڑھ جا سکتے ہیں، جامعہ ملیہ جا سکتے ہیں، JNU جا سکتے ہیں، MBBS بھی کر سکتے ہیں، BUMS بھی کر سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں۔ تو دین کی تعلیم حاصل کرو اور دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے آپ میڈیکل لائن
में आगे बढ़े, एडवोकेट बने, जज बने, IAS बने, IPS बने। आज जरूरत है आपको और फील्ड में आगे निकलने की। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह की कुदरत को ना भूलें और अल्लाह की नेमतों को ना भूलें। दूसरी तालीमात से इंसान इतना गाफिल हो जाता है कि बड़े बड़े मैंने इंजीनियरों को देखा है, बड़े बड़े मैंने फिलोसफर को देखा है कि स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने के बाद भी उनको पेशाब करने की तमीज नहीं आई है। बीच सड़क पर नाली के किनारे खड़े होकर पैंट की चैन खोलकर जिस अंदाज से पेशाब करते हैं, हम उसको किस जानवर से उसकी मिसाल दें कि लोगों को बुरा न लगे। मेरे भाइयों, ठीक है, बगैर नाम कहे हुए भी सब कुछ कहा जा सकता है, आप समझ सकते